سے تلاوت فرمائیے۔ برائے حصول خوشنودی امام زمانہ علیہ السلام بآواز بلند صلوات۔ برائے تاجیل ظہور حجت خدا بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الاتحامی السید البہی والسراج المضی والکوکب الدری بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بعرض مدینہ ابی القاسم محمد بآواز بلند صلوات۔ وعلى عطرته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه الذين شعبوا الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم زينوا مجالسكم بذكر علي ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اس حسین اور عظیم ماحول میں جس بندے کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے وہ صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائے۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ امام حسین علیہ السلام عزاداروں کی حفاظت فرمائے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہے۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس مشکل وقت میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نواز۔ میرے مالک ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک اس مشکل وقت میں ہم بیچاروں کو مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تو سارے نو آمین آکھن دی توفیق دے، اللہ تو اچھی آواز آمین آکھن دی توفیق دے۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس مشکل وقت میں اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ میرے مالک بالخصوص فلسطین میں رہنے والے انسانوں کی حفاظت فرما۔ سامعین گرامی میں آخری دو دعائیں منگوا رہا ہوں اور میرا جی چاہتا ہے کہ آپ سب اس پہ آمین کہیں۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ وہ تمام اراکین جو اس وقت فرش مجلس پہ موجود ہیں یا وہ تمام لوگ جو دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہیں لیکن وہ امام حسین سے منسلک ہیں، انہیں کم سے کم زندگی میں ایک بار میرا اللہ کربلا کی زواری نصیب فرما، اور ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما۔ اگر آپ محسوس نہ کریں تو ان تمام تر دعاؤں کی قبولیت کے لیے اپنے سینوں کے دریچوں کو کھول کر ایک چھلکتی ہوئی صلوات تلاوت فرمائیے۔ اجازت ہے بات شروع کی طرف؟ میرے مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ آئیے اللہ آپ کا قدم قدم چل کے آیا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ عزاداری مظلوم کے سلسلے کو آپ کی نسلوں میں قائم و دائم رکھے کہ آنے والے وقتوں میں آپ کی اولادیں بھی اپنا وقت کربلا والوں کی یاد میں بسر کرتی۔ آپ کی طبیعت ہے بات شروع کی جا سکے؟ آپ نے سارا دن امام حسین علیہ السلام کے اچھا پڑھنے والوں کو سننا ہے۔ میری مجبوری ہے، میں بھی سیکنڈ ٹائم میں حاضری دیتا شام کے قریب، لیکن ہمارا سفر بھی لمبا ہے اور ہماری طبیعت بھی اس قابل نہیں ہے کہ ہم کسی ایسے ٹائم پہ حاضری دیں کہ آپ کی ایکسپیکٹیشنز کے مطابق نہ پڑھ سکیں۔ جو بھی ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں انہیں قبول کیجئے اور آپ کی زحمتوں کو تمام کرتے ہیں۔ سامعین گرامی ایک مصرع آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ یہ مجلسیں یہاں بیٹھو عقیدتیں لے کر۔ بات شروع ہو گئی۔ یہ مجلسیں اگر محسوس نہ کریں آپ انتظامیہ یہاں پر ایک اپنا بندہ ذمہ دار کھڑا کر دے جو یہاں سے فقط پڑھنے والوں کو آنے کا موقع دے، ورنہ جو بھی آتا رہے گا توجہ تقسیم ہوتی رہے گی۔ یہ مجلسیں یہاں بیٹھ آپ لوگ اگر اپنی تشریف رکھ لیں گے تو بڑے احسان والی بات ہوگی۔ یہ مجلسیں ایتھے کو بندہ کھلار دو جڑا صرف پڑھن والے نو آن دے، باقی یہاں سے کوئی بھی عام بندہ آتا ہے تو ہر کوئی پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے اور وقت ضائع ہوتا ہے، محنت ضائع۔ صلوات پڑھنے مل کے بلند آواز کے
سارے دن کا پروگرام ہے آپ لوگوں کا, اچھا خاصا آپ لوگوں کی ایک محنت ہے, پیچھے سے ذرا سی غلطی کی وجہ سے سارا دن پروگرام ڈسٹرب رہے تو وہ اچھا نہیں لگا. آپ یہاں کو اپنا بندہ کھڑا کریں, بات شروع کریں جناب اجازت ہو تو. مصرے جناب پنجاب کی بھی نہیں ہے, پاکستان کی بھی نہیں ہے, مصر جلال پور ہندوستان سے چل چل کے آپ کے اکاڑا تک آ گئے, اور اب یہ آپ کی سماعت فیصلہ کرے گی کہ انہیں اکاڑا میں ہی بند کرنا ہے کہ اگے بھی لے کے نال جانا ہے. ابھی آپ کے سننے پہ پتہ چلے گا, آپ کی موٹیویشن پہ پتہ چلے گا کہ یہ بات کہاں. میں دوسرا مصرع آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. سامعین گرامی, مجھ سے لڑا نہیں جاتا بندوں سے کہ مجھے داد چاہیے, نہ مجھے ٹیبل توڑنا آتا ہے, میں بس مصرع آپ کو دے رہا ہوں, آپ جیسے بھی سنیں وہ آپ کی مرضی ہے, لیکن مصرع ڈیزرو کرتا ہے کہ کم از کم آپ مسکرائیں ضرور. مصرع پڑھ رہا ہوں. یہ مجلسیں یہاں بیٹھو عقیدتیں لے کر, یہاں سے اٹھنا تبرک میں جنتیں لے کر. جس کے ہاتھوں کے مالک امام حسین ہے, جو میرے مولا حسین سے مانگ کے کھانے پہ عقیدہ رکھتا ہے. میرا بھیا مجھے دیکھنا, یہ مجلسیں ذرا سے ہاتھوں کو کھول کے, مجھے آپ کے ہاتھوں کی ضرورت ہے, اور ہاتھ بلند کر کے بھی. یہ مجلسیں یا یہ جگہ بڑی مین ہوندی ہے, یہ جڑی ذاکر دے فرنٹ والی جگہ ہوندی ہے نا, یہ آپس سیدھا گپ مارن واسطے ہوندی نہیں. یہ مجلسیں یہاں بیٹھو عقیدتیں لے کر, یہاں سے اٹھنا تبرک میں, بڑا لمبا سفر ہے میرا, دعا فرمائیے گا. یہاں سے اٹھنا تبرک میں جنتیں لے کر. دو کافی ہو گئے میرے محترم, بورے والا تک کے چہرے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, اور پتہ نہیں کہاں کہاں کے لوگ بیٹھے ہیں. عقیدتیں لے کر جنتیں لے کر. شیعہ سنی مکس مجمع ہے, اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے. با خدا میرا دل بڑا ہے کہ میں شیعہ سنی دونوں برادران میں خطاب کر رہا ہوں. لفظ ہے ندامت. ندامت کہتے ہیں شرمندگی کو, پشیمانی کو, رائگانی کو, احساس زیاں کو, احساس زائگی کو, ریگریٹ کو, ریگریٹ فیل کرنا, اسے کہتے ہیں ندامت. میں تیسرا مصرع آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, اور مجھے فقط آپ کی مسکراہٹ چاہیے. یہ تو کلام ہی اتنا نازک ہے کہ میں کسی سے داد کے پیچھے لڑ بھی نہیں سکتا, نہ مجھے لڑنا آتا ہے. یہ مجلسیں یہاں بیٹھو عقیدتیں لے کر, یہاں سے اٹھنا تبرک میں جنتیں لے کر. مصرع پڑھا عسکری, وہاں تک آ گیا, وہاں تک آ گیا حر بھی ندامتیں لے کر. آپ اپنا ہاتھ اگر بلند کر, آپ بھی اگر اپنا ہاتھ بلند کر سکے تو, اگر آپ بھی اپنا ہاتھ بلند کر سکے, آپ بھی میرے بھائی, اب میں گن کے تو کرتا اچھا نہیں لگتا, اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے نعرہ حیدری. بہت اچھے لگتے ہیں آپ لوگ مولا حسین کے ذکر میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے, ہاتھ بلند کر کے ہر بندہ آخر تک نعرہ حیدری. کیا بات ہے, کتنا حسین منظر تھا کہ میرے مولا کے نام پہ ہر کسی نے اپنا ہاتھ اٹھایا. وہاں تک آ گیا حر بھی ندامتیں لے. اب جس بندے کا 1,00,00,000% یقین ہے کہ جو نیک شرعی حاجات ہوتی ہیں وہ یہاں سے پوری ہوتی ہیں, وہ یہاں سے کسی کو خالی دامن نہیں بھیجتے. عقیدے والے لوگوں سے میری بات ہے, یہ جو یہاں میرے بھائی بیٹھے ہو, یہ صاحبان ممبر بھی دعا فرمائیں گے, پھر پیچھے تک تو چلے بندے اور جو پیچھے کھڑے ہوئے ہیں, اگر وہ فرش اعضاء کی زینت بنے تو خوشی کی بات ہے. وہاں تک آ گئے تو یہ وہ جگہ ہے جہاں رسول بیٹھتے ہیں, جہاں اولیاء بیٹھتے ہیں. آپ لوگ اگر یہاں تشریف لے آئیں تو کم از کم قیامت کے دن آپ یہ نہیں کہیں گے کہ 16 رجب اکاڑا جو مجلس ہوئی تھی اس میں ہم دریا کے کنارے سے پیاسے واپس چلے گئے تھے. اگر اندر تشریف لے آئیں گے تو باب العلم کی نگری سے فیض یاب ہو جائیں گے, ورنہ اتنے بھی بہت چنگے لگ رہے ہیں. میرے مولا اس ہاتھ کو سلامت رکھے, میں ایسے ہی خریدار ڈھونڈ رہا ہوں جنہیں کوئی نہ کوئی بات کلک کر جائے. لیجیے اب مصرع قبول کیجیے. بات اس بندے سے ہے جسے یقین ہے کہ یہاں سے ہماری حاجات پوری ہوتی ہیں. اب یہ اس کیمرے تک تو مجھے میرے سامنے مل گئے, اس تو پیچھے بھی اللہ کا کرم ہے, ہاتھ چکے ہی جان گے. یہ مجلسیں یہاں بیٹھو عقیدتیں لے کر, یہاں سے اٹھنا تبرک میں جنتیں لے کر. تو ممبر پہ میرے بھائی اعلان کر رہا ہوں, وہاں تک آ گیا حر بھی ندامتیں لے کر. کہاں؟ جہاں رسول کھڑے تھے ضرورتیں لے. میرے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھیں, میرے مولا ان ہاتھوں کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھیں, ان آوازوں پہ رحم فرمائیں. مل کے نعرہ حیدری. وہاں تک آ گیا, وہاں تک آ گیا حر بھی ندامتیں لے کر. کتنا پیارا مصرع ہے یار. کہاں تک آ گیا؟ جہاں رسول کھڑے تھے ضرورت. اچھا لیجئے شعر قبول کیجئے, اور جہاں یاد آئے وہاں میرے حق میں دعا کیجئے گا.
میں تو نہیں پڑھ رہا تھا باخدا اوکاڑا کوئی پہلی بار نہیں آیا. زندگی کی جو یادگار ترین مجالس میرے مولا نے کرم کی ہیں ان میں اوکاڑا کا نام آتا ہے جو میرے حصے میں درج ہیں, لیکن میرے مولا جانتے ہیں میں نہیں پڑھا تھا. آپ قبول کیجیے اور جہاں یاد آئے وہاں بھائی کے حق میں دعا. میرے قد سے بڑا شعر ہے حضور, میرے قد سے بڑا شعر ہے. اب یہ بھائی میرے حوصلہ نہ بڑھاتے تو شاید میں یہ بات بھی نہ کرتا. جہاں رسول کھڑے تھے ضرورتیں لے کر, مصرع پڑھ رہا ہوں, جب آیتوں سے نہ ہو پائی شرح صبر حسین. اتنی نفاست مجھے نہیں دکھانی بھائی جان, اتنی نفاست سے کام نہیں چلے گا. نام مولا علی دے بندہ کرنٹ آر اٹھے حسین دی قسم ہے. تو علی بادشاہ دے ذکر ڈھلا بندہ پھبدا ہی نہیں یار. یہ چیز یا چھیڑنا نہیں تھا یا چھوڑنا نہیں ہے, یا چھیڑنا نہیں تھا یا چھوڑنا نہیں ہے. نہیں کلیجہ پھاڑ سکتا, گلے میں اتنی باخدا درد ہو رہا ہے, بول رہا ہوں ساتھ ساتھ, بات میرے قد سے بڑی ہے. یا چھیڑنا نہیں تھا یا چھوڑنا نہیں ہے. علی عباس عسکری کے قد سے میرے بھائی بڑا شعر آ گیا. یہ مجلسیں یہاں بیٹھو عقیدتیں لے کر, یہاں سے اٹھنا تبرک میں جنتیں لے کر, وہاں تک آ گیا ہر بھی ندامتیں لے کر, جہاں رسول کھڑے تھے ضرورتیں لے کر. تو ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں, جب آیتوں سے نہ ہو پائی شرح صبر حسین, پھر اٹھا تبسم اصغر وضاحتیں لے کر. جو مشکل بات کے خریدار بیٹھے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بولو حیدر حیدر. آپ جیو میرے, آپ جیو میرے. میرے مولا آپ کو سلام. جب آیتوں سے جپا صاحب نہ ہو پائی شرح صبر حسین, پھر اٹھا تبسم اصغر وضاحتیں. یہ شاعری ہوتی ہے با خدا, اسی کو شاعری بولتے ہیں. میں اکثر ممبر پہ گزارش کرتا ہوں کہ شاعری وہ نہیں ہوتی بھی پڑھن تو بعد اگے کہ شاعر ہوئے تو پیچھے پیچھے پولیس ہو گئے. ایک مصرع اور سنیے, لیجئے ایک بات اور سنیے. مصرع پڑھ رہا ہوں کہ یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے. آپ مصرے کا چلن دیکھ رہے ہیں, اس میں کتنا بڑا چیلنج کیا جا رہا ہے. آپ مصرے کا لہجہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کتنا بڑا چیلنج ہو رہا ہے. یہ معجزہ, یہی داد ہے باخدا, یہی داد ہے. اور یہ ایک آپ کے چہرے کے تاثرات کی حیرانی والے یہ پورا مجمع کھڑا ہونے سے زیادہ میرے لیے باخدا ویلیو رکھتے ہیں. یہ داد مجھے ایسا سامنے چاہیے. یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے, کیا گلے پہ تیغ ہو اور مسکرا دیا جائے. جوانی مانے میرا بھیرا جوانی نصیب ہوگی. یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے. یہ بات ہے, یہ بات ہے. یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے. کیسا معجزہ میرے بھائی مجھے دیکھیے گا. گلے پہ تیغ ہو, اتنا بڑا مصرع یار. کیسا معجزہ دکھایا جائے؟ گلے پہ تیغ ہو. میرے شیعہ سنی بھائیو, وہ اللہ, وہ امام حسین علیہ السلام کا بھی اللہ, وہ مولا علی علیہ السلام کا اللہ, وہ سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بھی اللہ. وہ اتنی عظیم ہستی جسے علی سجدہ کریں اور جسے علی سجدہ کر کے فخر محسوس کریں. وہ اللہ ہے, اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں. معذرت کے ساتھ وہ اور زبانیں ہوں گی, ہم ویسے ذاکر ہی نہیں ہیں بھائی. خدا خدا ہے, وہ علی علیہ السلام کا بھی خالق ہے. ارے جس کی بارگاہ میں علی سر سجدے میں خم کریں. ایتھے باہر ایک بندہ 10 بندے نو کٹ لوے نا تو 2 مہینے وہ ہیرو گیری نہیں مکنی کہ میں کلے نے 10 مارے نے. اسلام کی 87 جنگیں لڑی ہیں میرے مولا علی نے, 87 وارز, اور 87 جنگیں صرف لڑی نہیں ہیں, لڑ کے جیتی ہیں. ہائے
لڑی نہیں ہے، لڑ کے جیتی ہیں. جملہ میرے مولانا خاور بھائی نہیں کہا. 87 جنگیں جیتنے والے بادشاہ نے کچھ نہیں کہا، لیکن جس وقت سجدے میں ضرب کھائی تب اعلان کیا علی آج کامیاب ہو گئے. وہ علی علیہ السلام کا اللہ، وہ امام حسین کا اللہ جس کے خزانے میں کمی کوئی نہیں، جو 10 دنیا دیتا ہے، جو 70 آخرت دیتا ہے. وہ اتنا کریم اللہ. میرے بھائی کیمرہ مین، مولا کا واسطہ ایک بار اس کیمرے کو پھیرنا، مجھے وہ بندہ بتائیے جو اپنا ہاتھ نہیں اٹھاتا. آپ ایک علی عباس دیکھ رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں میں لاکھوں عسکری وار کے پھینک دوں اور میں کہتا رہوں کہ مصر کا حق ادا نہیں ہوا. وہ اتنا کریم اللہ. اب شعر سنیے. یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے، اس پاس سے دیکھنا ہے. یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے، گلے پہ تیغ ہو میرے بھائی فرنٹ والوں اور مسکرا دیا جائے تو منبر پہ اعلان کر رہا ہوں حسین حسین سجدہ آخر میں ہو گئے مصروف، خدا کو فکر ہے بدلے میں کیا دیا جائے. جو نہیں بولا وہ نہیں سمجھا، آیا ہی نہیں خدا کی قسم. جس کے ہاتھوں کا مالک حسین ہے، مل کے بولو نعرہ حیدری. حسین سجدہ آخر میں ہو گئے مصروف، خدا کو فکر ہے بدلے میں کیا دیا. میں یقین جانے کا بھی ارادہ تو نہیں کرتا، لیکن میں کیا کروں، میں ان مصروں پہ پہنچتا ہوں مجھے شہید محسن نقوی یاد آ جاتے ہیں. اور اس وقت جہاں پر جب میں آخری مجلس بھی پڑھ کے گیا ہوں تو میں شہید محسن نقوی صاحب کا بڑی ڈیٹیل سے ذکر کر کے گیا. وہ یہیں کا خطاب ہے، ہم ایسے سادہ دلوں سے حجاب کیسا. یہ سرکار قائم کی بارگاہ میں منقبت ہے شہید محسن نقوی کی، جسے دنیا غزل سمجھتی ہے. اور یہی کمال ہے کہ آپ ایسا لکھیں کہ دنیا جج نہ کر سکے. شہید محسن نقوی کے 2 مصرے سنیے، فرماتے ہیں 4 مصرے سنیے. فرماتے ہیں ہوا کا لمس جب اپنے کواڑ کھولتا ہے تو دیر تک میرے گھر کا سکوت بولتا ہے. سنا ہے زلزلے آتے ہیں عرش پر محسن کہ بے گناہ لہو جب سنا پہ بولتا ہے. جاگو ایڈی بھی سویر کوئی نہیں کرما. کہ بے گناہ لہو جب زبان کے ساتھ دل بولا. علامہ عرفان حیدر عبدی کا ایجاد کردہ نعرہ، یہ ان کی تخلیق تھی. اور اس وقت پوری دنیا میں پاکستان، ہندوستان، آسٹریلیا، دارالسلام، افریقہ تک، وہاں تو وہ شیعہ آباد ہیں جو 400 سال سے 500 سال سے بر صغیر واپس آئے ہی نہیں. آج تک وہاں پر بھی سب سے معروف نعرہ یہی ہے، زبان کے ساتھ دل بولا. میں آپ کو 2 سے 4 باتیں مولا علی علیہ السلام کی آمد کی سناتا ہوں کھول کے. تو میں نے جناب علی اصغر کا وہ مضمون رکھا تھا، لیکن اب ماحول ایسا ہے کہ میں آپ کو 13 رجب کے حوالے سے 2-4 مزیدار سی باتیں سناتا ہوں اور پھر اس کے بعد آپ کو سلام کرتے ہیں. اور یا علی مدد، ورنہ میری ابتدا تو جناب علی اصغر سے ہی تھی. سامعین گرامی، رجب کا مہینہ منائے جو جشن مولا علی دے کچھ دن پہلے. میں کوئی نمی گل تو نہیں کرتا، ذاکران تے غصے سے نہیں بیٹھے تھی. یہ 13 رجب ابھی گزری ہے سرکار. مولا علی علیہ السلام کی آمد ابھی گزری ہے، ابھی 3 دن ہوئے. ایک ایسے بادشاہ کی آمد کا مہینہ جس کی ماں کے قدموں کی دھمک کو کعبے کی دیوار پہچانتی. کتنا پیارا جملہ تھا. ایک ایسا بادشاہ جس کی ماں کے قدموں کی دھمک. دل لگتا ہے خدا کی قسم جملہ کہنے کے لیے. جس کی ماں کے قدموں کی دھمک کو کعبے کی دیوار. میں جب بھی کوئی انتخاب والی بات کرتا ہوں خدا کی قسم مجھے یہاں سے کوئی وکری خیرات ملتی ہے. یہاں سے جو بھی بولے ان کا شکریہ. میں ایک اور حسین جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. جس کی ماں کے قدموں کی دھمک کو
بلکہ ہر بندہ ایک بار اپنے اندر ذرا سوچ کیڈی لاڈ نال میں کیڈی سوادی گل تواڈے تے نشاور کر رہا ہوں، ایک بار تو ہر بندہ اپنے ضمیر میں جھانک کر سوچے کہ عظمت کی کس بلندی پر فائز ہوگی وہ ماں جو اپنے گھر سے خدا کے گھر کی جانب ابھی چلی ہی تھیں، اس کے چند قدمین کی چاپ کو محسوس کر کے اللہ کے گھر کی دیواروں نے آپس میں مشورہ کر لیا کہ اب آگے ہمیں کیا کرنا ہے۔ آئے ہائے، یہ حق ہے، یہی تو حق ہے سننے کا۔ آپ سمجھ رہے ہیں میں تیرہ رجب کی طرف کیوں آیا؟ وہ ماں کیا ہوگی جس کے قدموں کی چاپ کو محسوس کیا اور خدا کے گھر کی دیواروں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگلا اقدام، جتنی دیر مولا علی علیہ السلام کی آمد پڑھتا رہوں کوئی بے شک مجھے داد نہ دے، میں خود کہہ رہا ہوں، لیکن جتنی دیر مولا علی علیہ السلام کی آمد پڑھوں جملہ مکمل ہو تو آخر سے لے کے یہاں تک ایک مسکراہٹ کی لہر آئے مجھ پر۔ مسکرانا چاہیے، ذکر مولا علی کا، اب بندہ علی ابن ابی طالب کے ذکر میں بھی نہ مسکرائے تو پھر میں کہتا ہوں مسکراہٹ کس کام کی؟ ساری دنیا تمام زیست خدا کی قسم مرجھائی ہوئی مسکراہٹ رہے اگر بندہ امیر المومنین کے ذکر میں نہ مسکرائے۔ اور میں نے داد کی تو چلیں آپ کو کہہ دیا کہ آپ نہ دیجئے گا، میں مسکراہٹ اس لیے مانگ رہا ہوں کیونکہ ذکر مولا علی کی آمد کا کر رہا ہوں، اور میں ان کیمروں کی موجود، میں جانتا ہوں اہل سنت برادران بیٹھے ہیں، میں اپنے بھائیوں کو ساتھ ملا کر کہہ رہا ہوں یقین کیجئے امام حسین کے منبر کے تقدس کی قسم کھا کر علی عباس عسکری کہہ رہے ہیں اسلام کے دامن میں بڑے بڑے ایونٹس آئے ہیں، لیکن 13 رجب جیسی نہ کوئی خوشی ہے، نہ کوئی آمد ہے، نہ اس سے پہلے ایسا موقع آیا، نہ اس کے بعد ایسا موقع آیا۔ رکھیے میرے سر پہ قرآن، یہ 13 رجب اتنی بڑی خوشی ہے کہ اس 13 رجب کو علی کو لینے کے لیے کعبے میں وہ نبی گئے ہیں جو کبھی قرآن لینے بھی نہیں گئے۔ تاریخ گواہ ہے، میرے آقا جہاں ہوتے تھے وہاں جبرائیل امین خود آتے تھے۔ گل اگلی کریے انکل جی، دعا فرمائندے پہ ہونا میرے حق کے پکی گل ہے، لیجئے آپ قبول کیجئے، اور جہاں یاد آئے وہاں بیٹے کے حق میں دعا کیجئے گا، جملہ قبول کیجئے۔ میں کہتا ہوں اندر سرشار ہو جائے گا، یقین کیجئے میں نہیں جانتا آپ شیعہ ہیں یا میرے اہل سنت بھائی ہیں، میں پہلی بار آپ کی زیارت کروں، آپ جو بھی ہیں میرے لیے قابل عزت اور قابل احترام ہے، اگر شیعہ ہیں تو بھی ٹھیک، اگر اہل سنت ہیں تو بھی ٹھیک، کوئی لڑائی والی گل ہی نہیں سرکار۔ کم ایک چھوٹا جہا کرنا ہے، جس ٹائم گھر واپس جاؤ نا تے اپنے محلے دی جڑی مسجد ہے نا او دے پیش امام دے سر تے رکھنا ہے قرآن تے انہوں کہنا ہے، میں نہیں پوچھ نہیں رہا کہ تسی شیعہ ہو یا میرے سنی بھی رہو، لیکن کم میں کرنا ہے کہ دے سر تے قرآن رکھ کے کہنا ہے کہ اکاڑے ساڑھے شہر مجلس ہوئی سی، ایک ذاکر ہے جنہوں علی عباس عسکری کہندے نے تے وہ آیا سی، انہیں ڈھیر لمبی مجلس پڑھی سی، لیکن ایک گل انہیں سوال کیتا سی، یا مولانا صاحب اپنے علم دے بیاف تے میں جواب دیو، نہیں تے میں نے دسو علی کس بادشاہ دا نہ ہے نہیں سمجھ لگی جو ہجرت کی ایک رات رسول کے بستر پہ سو کے اللہ کی مرضیاں خرید لے، وہ 3 دن کعبے میں رہنے کا کیا لے گا؟ بیٹھا ہے اگر کوئی مشکل بات کا خریدار تو اپنا ہاتھ اٹھائے، اگر کوئی مشکل بات کا خریدار بیٹھا ہے میرے مولا کا نام پہ ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری۔ ایک رات ہجرت کی اس نے رسول کے بستر پہ گزارا۔ آگے چلیں، اس سے بھی آگے چلیں، آپ ایسے چلتے رہیں، ہم خدا گواہ آپ کو معراج ہو جائے گی۔ میں کہتا ہوں چلیے میرے ساتھ پھر ہم سفر ہوں اور مل کے باب مدینہ العلم کی نگری پہ نذران عقیدت کے طور پہ اپنی اپنی پیشانی کو خم کرتے ہیں۔ لیجیے اب اس سے آگے چلیے، ہم سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ یہ موقع تھا کیا، یہ سینیریو ہے کیا، یہ مقدمہ ہے کیا۔ 12 رجب کا دن ڈھلا اور 13 رجب کی شب آئی۔ اب سنیے، اگر مجھے موٹیویشن دی ہے تو پھر سنیے ہوا کیا۔ تاریخ کہتی ہے مقدمین نے لکھا آفتاب عالمتاب مغربی گھاٹیوں میں غروب ہو رہا تھا۔ خطباء کو سننے والی، علماء کو سننے والی، ادب دوست، علم دوست لوگ بیٹھے ہیں، میں آپ کا امتحان لیتا ہوں۔ آفتاب عالمتاب مغربی گھاٹیوں میں غروب ہو رہا تھا، عروج سے شب اپنے حجرہ مغربی سے نکل کر فضائے عالم میں گلگشت کر رہی تھی، چاند اپنے ہنڈولے میں ہچکولے کھا رہا تھا۔ کم ہویا ہے لیکن کوئی نہیں، میری آواز آپ کو آتی رہے گی۔ آفتاب عالمتاب مغربی گھاٹیوں میں، یہ ڈبہ چلا دیں خدا کا واسطہ، آفتاب عالمتاب مغربی، پچھلے میری آواز آندھی پئی ہے نا، آفتاب اگے میری آواز آندھی پئی ہے،
आफताब आलम ओथे ही रवे अजे आफताब आलम ताब मगरबी घाटियों में गुरूब हो रहा था और उसे शब अपने हुजरे मगरबी से निकलकर फिजाए आलम में गुलगश्त कर रही थी। चांद अपने हंडोले में हचकोले खा रहा था, सितारे कायनात की मांग में मोती भर रहे थे। कहकिशां अपनी पेशानी पर अफशां छिड़क रही थी। जन्नत इस शान से सजाई गई कि जाफरान की घास लगाई गई। जनाब अबू तालिब के बैत शरफ से एक माँ खिरामा चलती हुई खुदा के घर के सामने आई और उस माँ ने एक जुमला कह के कयामत तक की तारीख रकम कर दी। उस माँ ने खुदा के घर की जानिब ऐसे इशारा, उस माँ ने पहले देखा तो दरवाजे में ताला था, उसने खुदा के घर की जानिब इशारा करके कहा मेरे मालिक अब गवाह रहना, बुलाया मुझे तूने है क्योंकि तेरे घर को मेरे बेटे की जरूरत है, वरना मेरा अली तो जहां जाएगा वहीं काबा बन जाएगा। तूने बुलाया भैया बह जाता ले मौला तन बड़े रंग लावे। आप छोटे हो, आप लोगों को ये बातें हम ही ने बतानी है। जब महफिल चल रही होती है तो चीर के आगे नहीं आते। दिल आज़ारी नहीं कर रहा मेरा भाई मेरा बच्चा, जब महफिल चल रही होती है तो आदाब महफिल के खिलाफ होता है महफिल चीर के आगे आ जाना। खुदा आप लोगों को ज़िंदगी दे। आज तो आपका भाई पढ़ रहा है, कल कोई और हुआ तो अच्छा नहीं होगा। आगे से मेरे भाइयों ने ख्याल रखना है, दोनों ने। अभी आप लोगों ने सारी ज़िंदगी मजलूम की अज़ादारी और मजालिस में जानना है। जब महफिल सजी होती है तो जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाते हैं। आफताब आलमताब मगरबी घाटियों में गुरूब हो रहा था। उरूस से शब अपने हुजरे मगरबी से निकलकर फिजाए आलम में गुलगश्त कर रही। मेरी मखदूमा आपके बेटे के मवालियान आपसे पूछना चाहते हैं कि आप कलीद बरदार काबा की ज़ौजा हैं। आप जानती हैं कि काबे के दरवाजे पे जो ताला है उसकी चाबी आपके घर में मौजूद है। मखदूमा चाबी घर से उठाइए, ताला खोलिए, अंदर तशरीफ़ ले जाइए। मखदूमा आप ताला लगे हुए दरवाजे को देखे बगैर आप सीधा आ गईं दीवार के सामने। बीबी चाबी उठाती, ताला खोलती, अंदर तशरीफ़ ले जाती। हम पूछना चाहते हैं ये माजरा क्या है। आवाज़ आई मेरे बेटे के आशिकों तुमने पहचाना नहीं, जो आ रहा है वो खुद इल्म के शहर का दर है और दर दर में नहीं। अरे दर दर में नहीं लगता, अरे दर दर में भैया दुआ फरमाइएगा। अरे दर बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह आप सलामत रहे मेरे भाई। अरे दर दर में नहीं लगता, दर हमेशा दीवार में लगता है। खतीब मिंबर सलूनी की माँ, जुमले कहने की देर थी, काबे की दीवार जमीन से लगी। वो माँ क्या होगी जो अपनी आगोश में अली जैसा बेटा पाले। वो माँ क्या होगी जिसके सामने अली एहतराम से ऐसे करे। खतीब मिंबर सलूनी, सलूनी का मिंबर कोई छोटा मोटा प्लेटफॉर्म नहीं है। रसूल अकरम के बाद अली हैं जो यहां बैठ के बोले जो चाहो पूछो, जो चाहो मांगो। ये फसाहत तो बलागत है मेरे मौला। अली अलैहिस्सलाम से अच्छी बात कौन करे और जो अली को बोलना सिखा दे। ये अली की मां, कुछ छोटा मर्तबा, कोई छोटी शान है। माएँ हमारी हो ना, हम गुनाहगारों की माएँ, खुदा सबकी माओं के साए सलामत रखे, जिनकी चली गई हैं खुदा दर्जात बुलंद करे। जो हमारी माँ होती है ना, हमारी माँ, वो सिर्फ नाम की माँ नहीं होती, वो मजहर सिफात परवरदिगार होती है। परेशान ना होइएगा, प्लीज परेशान ना होइएगा। मैं पूरी जिम्मेदारी कबूल करके इतने कैमरों की मौजूदगी में कह रहा हूं, हम जैसे गुनाहगारों की माँ सिर्फ नाम की माँ नहीं होती, वो खुदा की सिफात का मजहर होती है। उस माँ में खुदा की जात की झलकियां नजर आती हैं, उसमें खुदा की सिफात की झलकियां नजर आती हैं। नहीं यकीन आता तो मुझसे पूछो, खालिक वो है, वसीला खिलकत ये बनती है, मुतकल्लिम वो है, कलाम करना ये सिखाती है, राज़िक वो है, नौ माँ रिज़्क ये देती है।